اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہ کبیرہ جلد نمبر 6 فائل نمبر 4 گناہ کبیرہ نمبر 41 غیبت صفحہ نمبر 115۔ وہ گناہ کبیرہ کے جن کے لیے قرآن مجید اور بہت سی احادیث میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا گناہ غیبت ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ نور میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، سورہ نور آیت نمبر 19۔ وہ لوگ جو اہل ایمان کے ناشائستہ کردار مثلاً زنا اور طرح طرح کی برائیاں فاش کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ابن ابی عمیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اصول کافی جلد 2 صفحہ 357 کہ اگر کوئی بھی شخص کسی مومن کے بارے میں وہ سب کچھ جو اس نے اپنی 2 آنکھوں سے دیکھا اور 2 کانوں سے سنا بیان کر دیتا ہے تو پس وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ جو لوگ مومنین کی بری باتیں آشکارا ہونا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ اسی روایت صحیحہ کے مطابق غیبت اس آیت میں داخل ہے کہ جس میں اس کے لیے صریحاً عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ حجرات آیت نمبر 12 تم میں سے بعض لوگوں کو دوسروں کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ضرور برا سمجھو گے۔ اس آیت میں چند احتمالات بھی ہیں۔ ایک یہ کہ غیبت کرنے والے پر آخرت میں جو عذاب نازل ہوگا اس کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے آخرت میں وہ مردہ گوشت کھانے والے کی صورت میں مجسم ہو جائے گی۔ اس احتمال کی تائید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا کہ مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ مستدرک کتاب حج باب 132۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے ایک حکم میں داخل ہونا مراد ہے، یعنی شریعت کے حکم کے مطابق غیبت کرنا اس شخص کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے جس کی غیبت کی گئی ہے، جیسے کہ باب اول میں ذکر کیا گیا کہ اکل المیت یعنی مردار کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ مستدرک منقول از تفسیر عسکری میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جاننا چاہیے تمہارا مومن کے بھائی جو آل محمد علیہ السلام کا شیعہ ہو اس کی غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں خدا فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور دونوں احتمالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سورہ حمزہ میں فرمایا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ یہ جملہ خدا کی طرف سے ہر غیبت کرنے والے اور چغل خور کے لیے عذاب کا وعدہ ہے جو دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ہمزہ تو وہ برائی ہے جو روبرو کرتا ہے اور لمزہ وہ برائی ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے برائی۔ ویل بھی جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے جو یا اس کا ایک کنواں ہے اور شدید عذاب کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس لیے غیبت وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صفحہ 120 میں ہے کہ غیبت اور روایات اہل بیت علیہم السلام، وہ روایات کے جن میں غیبت کرنے پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں جن کے تواتر اجمالی ہیں، لیکن یہاں صرف ان روایات کا کہ جنہیں شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے مقاصد میں لکھا ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی سلسلوں سے مروی ہے۔ مقاصد محرمہ کلانتر جلد 3 صفحہ 310۔ غیبت کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے کیونکہ اگر زانی توبہ کر لے تو خدا اسے بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک کہ وہ شخص کہ جس کی اس نے غیبت کی اسے معاف نہیں کر دیتا۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران سود کی گناہ کی شدت بیان کی اور فرمایا کہ سود کا ایک درہم کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ پھر فرمایا بے شک بدترین درجے کی سود خوری مسلمان کی آبرو ریزی اور اس کی بے عزتی ہے۔ مقاصد محرمہ۔ ان دونوں احادیث کی روشنی میں غیبت کا گناہ کبیرہ ہونا اس اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وہ زنا اور سود سے بھی بدتر ہے، اور ان دونوں کے کبیرہ ہونے کا ذکر پہلے باب میں کیا جا چکا ہے۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقاصد محرمہ صفحہ نمبر 318، کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی غیبت کرتا ہو، یعنی جو برائی اس میں موجود ہو اسے بیان کرتا ہے، تو خدا اس شخص کو اور اس مومن کو بہشت میں اکٹھا نہیں کرے گا، اور جو شخص مومن کی ایسی برائی جو اس میں موجود نہ ہو بیان کرتا ہے، تو بس ان دونوں کے درمیان جو دین کی پاکیزگی اور رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر غیبت کرنے والا اس مومن سے جدا ہو جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو برا ٹھکانہ ہے۔ صحیح فکر انسان کے لیے یہ روایت کافی ہے۔ مقاصد محرمہ باب الغیبت، جو شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے، وہ غلط سوچتا ہے، حالانکہ وہ لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت سے بچو، کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ مقاصد محرمہ میں ہے کہ جو اپنے دینی بھائی کی غیبت کرنے کے لیے اور اس کا چھپا ہوا عیب فاش کرنے کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرے، تو سمجھ لو اس نے اپنا پہلا قدم جہنم میں رکھا۔ مقاصد محرمہ باب الغیبہ میں ہے کہ غیبت کرنے والا توبہ کرے گا تو بھی بہشت میں وہ سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو توبہ کیے بغیر ہی مر جائے گا تو وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ شہید ثانی رحم اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بات کفر کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ ایک شخص دوسرے سے ایک لفظ سنتا ہے اور اسے اس لیے یاد رکھتا ہے کہ اس کو اس بات سے ذلیل و رسوا کرے۔ ایسے لوگ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کشف و ربیہ، تالیف شہید ثانی رحم اللہ۔ اس موضوع سے متعلق کچھ روایات اصول کافی میں نقل کی گئی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا جسم انسان کے اندر کوڑ کی بیماری سے زیادہ تیزی سے ایک شخص کے دین پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 357۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصول کافی مصباح الشریعہ مقاصد محرمہ باب الغیبہ، غیبت ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اور ختم کر ڈالتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ غیبت کا نیکیوں کو کھا جانا، اس جملے سے مراد یہ ہے کہ غیبت ان تمام نیک اعمال کو جو کیے گئے ہیں باطل کر دیتی ہے، یا یہ مراد ہے کہ اس کے گزشتہ ثوابوں کے مقابلے میں اس کی سزائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ چنانچہ اس بات کا کئی احادیث میں ذکر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو حساب و کتاب کے مقام پر لائیں گے اور اس کا نام اعمال دیں گے، اور جب وہ شخص اس میں وہ نیک اعمال جو اس نے دنیا میں انجام دیے تھے نہیں پائے گا تو کہے گا، اے خدایا یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، کیونکہ اس میں مجھے اپنے وہ نیک اعمال نظر نہیں آتے۔ تب اس سے کہا جائے گا، تیرا خدا غلطی نہیں کرتا نہ بھولتا ہے، تیرے نیک اعمال لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اس کے نام اعمال اس کو دیں گے، وہ شخص اس میں نیکیاں بھی دیکھے گا، وہ نیکیاں بھی دیکھے گا جو اس نے دنیا میں انجام نہیں دی، کہے گا، اے خدا یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو نیکیاں لکھی ہوئی ہیں وہ میں نے تو انجام نہیں دیں۔ اس سے کہا جائے گا، یہ فلاں شخص کے نیک اعمال ہیں جس نے تیری غیبت کی تھی، اور اس کے عوض میں اس کی نیکیاں تجھے بخش دی گئی ہیں۔ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد شیخ انصاری رحم اللہ فرماتے ہیں، ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ بلکہ بعض کبائر یعنی ربا اور زنا سے زیادہ شدید تر ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایت میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ خیانت بھی ان کبیرہ گناہوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں نص موجود ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے، اور غیبت کو خیانت کی ایک قسم بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنے دینی بھائی کا گوشت کھانے سے بڑھ کر جبکہ وہ بے خبر اور غافل ہو اور کون سی خیانت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سی خیانت ہو سکتی ہے کہ جو اس کا راز فاش کرتی ہے اور اس کا پوشیدہ عیب ظاہر کر دیتی ہے؟ واضح ہو کہ غیبت کا حرام ہونا صرف مومن سے مخصوص ہے، یعنی وہ شخص جو مذہب حق کا ہو کہ عقائد مکمل عقیدہ رکھتا ہو، جن میں ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ بھی شامل ہے۔ اس بنا پر اس عقیدے کی مخالفت کرنے والوں کی غیبت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن احتیاطاً
تمام اسلامی فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے جو حق کے دشمن نہ ہوں اور عقائد حقہ کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہوں۔ اور یہ بھی جان لیجیے کہ غیبت کا حرام ہونا صرف بالغ مومن سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس نابالغ بچے سے بھی غیبت کرنا حرام ہے جو غیبت سن کر متاثر اور غمزدہ ہوتا ہو، یعنی ممیز بچہ۔ اور بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ مومن بچوں سے غیبت کرنا قطعی طور پر حرام ہے، خواہ وہ سن تمیز تک پہنچ چکے ہوں یا نہ پہنچ چکے ہوں۔ صفحہ نمبر 126، غیبت کے معنی اور اس کے مواقع۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے، مقاصد محرمہ میں ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کا ذکر اس طرح کرو جسے وہ پسند نہیں کرتا بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کا وہ عیب بیان کرو جسے خدا نے چھپا رکھا ہے۔ مقاصد اصول کافی جلد 2 صفحہ 358۔ اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، اصول کافی جلد 2 صفحہ 358، اگر کوئی شخص کسی غیر حاضر شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو اس میں موجود ہو اور لوگ بھی اسے جانتے ہوں تو وہ غیبت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی ایسی بات کہے جو اس میں موجود تو ہو لیکن لوگ نہیں جانتے ہوں تو گویا اس نے اسی کی غیبت کی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کہے جو اس میں سرے سے موجود ہی نہ ہو تو پھر اس شخص نے اس پر بہتان لگایا۔ اس بنا پر ان دوسری 2 روایات کے مطابق کسی مومن کا ایسا عیب جو سننے والے اور دوسرے لوگوں سے پوشیدہ نہ ہو تو اس کا شمار غیبت میں نہیں ہوتا، چاہے اس کا شمار مومن کی مذمت، سرزنش، اذیت اور توہین میں ہو۔ ان عنوانات کے تحت حرام ہے کہ جن کا ذکر کیا جائے۔ اہل لغت کے کلمات، غیبت کے معنی سے متعلق روایات، غیبت کے تمام اطراف تحقیقات کرنے کے بعد شیخ نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیبت کا اطلاق 3 قسموں پر ہوتا ہے، یقینی طور پر غیبت ہو یا ظاہراً غیبت ہو یا ظاہراً غیبت نہ ہو۔ پہلے قسم وہ موقع جبکہ وہ موقتاً غیبت ہوتی ہے، ایک اسی بات کا ذکر کرنا جو کسی شخص سے منسوب ہو، اس کا کوئی شرعی نقص ہو یا عرف عام میں نقص ہو اور وہ بھی سننے والے سے اس طرح پوشیدہ ہو کہ جس کی غیبت کی جائے وہ اس کے ظاہر ہو جانے پر راضی نہ ہو اور غیبت کرنے والا بھی اسے رسوا کرنے اور اس کے عیوب تلاش کرنے پر بضد ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو ہدف تنقید بنانے کے لیے اس کا چھپا ہوا عیب ظاہر کرے تو بے شک غیبت اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری قسم جس پر بظاہر غیبت کا اطلاق ہوتا ہے دوسرے کا پوشیدہ عیب بیان کرنا ہے لیکن اسے رسوا کرنے، اس کے عیب نکالنے، اسے پست کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور غرض سے، مثلا تفریح کے لیے یا دلیل اور ثبوت دینے کے لیے یا ہمدردی کے خاطر یا مثال پیش کرنے کے وقت دوسرے کا پوشیدہ عیب نقل کرے تو اس کے حرام ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور روایات یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بھی موارد غیبت میں شامل ہیں۔ غیبت تیسری قسم کسی بھی شخص کا عیب کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنا کہ جو کہ اس سے واقف ہو۔ بعض روایات میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غیبت میں شامل نہیں ہے لیکن کچھ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جبکہ بات کرنے والا ڈانٹ رہا ہو اور ملامت کر رہا ہو تو ایسی غیبت قطعاً حرام ہے، اگرچہ اس کا غیبت ہونا مشکوک ہو، لیکن اس قسم کی بات مومن کی دل آزاری اور توہین کا سبب ہوتی ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر مذمت کرنے اور حقیر گرداننے کا خیال نہ ہو بلکہ مجبوراً مذمت ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص کا ایسے القاب و صفات سے ذکر کیا جائے جو اس کی مذمت بن جاتے ہیں، یعنی کہے کہ فلاں شخص یہودی کی اولاد ہے یا فلاں شخص کی ماں بد کردار تھی تو یہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنے کے بارے میں واضح طور پہ منع فرمایا ہے۔ حجرات آیت نمبر 10، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو، ایمان لانے کے بعد بدکاری کا نام ہی برا ہے۔ صفحہ 129، غیبت کی اقسام۔
واضح روایت اور فقہا کا کلام یہ ہے کہ کسی کا عیب یا نقص کا ذکر کرنے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسمانی ہو یا خاندانی، اخلاقی ہو یا گفتار و کردار کا دین کے بارے میں ہو یا دین کی دنیا کے متعلق خصوصاً اس کے بارے میں ہے۔ مثلا لباس، مکان، سواری وغیرہ کا عیب ہے، اور بعض نے ہر ایک کی مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ مثلا جسمانی عیب یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں آمش ہے، یعنی کہ جس کی آنکھوں میں ہمیشہ پانی بھرا رہتا ہے، یا احول الف ہے واو لام بھینگا ہے، یا آور الف عین واو رے ایک آنکھ والا ہے، یا اقرا یعنی الف قاف رے عین گنجا ہے، یا ٹھگنا، لمبو، کالا، پیلا وغیرہ، یعنی اس کی ایسی خصوصیات بیان کرے جس کو سن کر وہ افسردہ یا ناراض ہو جاتا ہے۔ شیرازی تو اس طرح تھا ناراض ہو جاتا ہے، افسردہ یا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور نسبی غیبت یہ ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ فلاں کا باپ فاسق اور یا خبیث، کنجوس یا اوباش یا جولاہا، بدذات وغیرہ تھا۔ اور اخلاقی غیبت یہ ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ فلاں بد اخلاق، بخیل، مغرور یا بزدل یا کمزور اور منافق یا چور اور ظالم ہے۔ دینی امور سے متعلق غیبت یہ ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ فلاں شخص جھوٹا یا شرابی یا نماز میں غفلت سے کام لینے والا ہے۔ اور دنیاوی امور میں غیبت یہ ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ فلاں بے ادب ہے، ناشکرا ہے، اپنی حیثیت نہیں جانتا، باتونی، پیٹو اور بہت سونے والا ہے۔ لباس کے متعلق غیبت یہ ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ اس کا لباس میلا، پھٹا ہوا، پرانا، لمبا یا چھوٹا ہے، اور اسی طرح اس کے بارے میں اسے برائی سے یا اس طرح سے یاد کیا جائے کہ اسے اچھا نہ لگے، تو یہ غیبت ہوگی۔ جان لیجئے کہ غیبت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دوسرے کا عیب زبان سے تشہیر کرے یا عمل اور اشارے سے صراحتاً کہا جائے، یا کنایاً اس سے اس طرح واضح کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ بعض اوقات کنایاً غیبت سے زیادہ لگتی ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ الحمدللہ خدا نے ہمیں حکومت کی لالچ یا ظالموں کی ہمنشینی یا دولت کی لالچ نہیں دی ہے۔ یہ کہا جائے کہ حرص یا بخل یا بے حیائی سے خدا کی پناہ، خدا ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور ان باتوں سے اس شخص کی طرف اشارہ ہو جس میں وہ مرتکب ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض فریب کار انسان جب کسی کی غیبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، مثلا فلاں شخص کتنا اچھا ہے، لیکن افسوس کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا ہے اور اب ایسا ہو گیا ہے۔ اور کبھی دوسرے کے لیے منافقانہ طور پر اپنے غم و غصے کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ افسوس مجھے اس وقت کتنا دکھ ہوا، اور فلاں شخص کے لیے میرا دل کتنا جلا جب اس سے یہ فعل سرزد ہوا۔ لیکن اگر وہ حقیقی معنوں میں اس کا دوست اور غمخوار ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے راز آشکار نہ کرے اور اسے برائی سے یاد نہ کرے۔ معین شخص یا غیر معین اشخاص کی غیبت، 131 نمبر صفحہ۔ غیبت صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی معین شخص مراد ہو، اور اگر کسی شخص کا نام اور اوصاف بیان کیے بغیر غیبت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اس طرح تھا، تو یہ غیبت نہیں ہے، البتہ جب بھی کچھ افراد میں سے ایک غیر معین شخص کی غیبت کرے، مثلا کہے کہ فلاں شخص کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس طرح کا ہے، تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس طرح سے ان سب کو اذیت دی اور صدمہ پہنچایا۔ اگر بہت سے لوگوں میں سے صرف ایک شخص کی غیبت کرے، مثلا کہے ایک اصفہانی یا شیرازی اس طرح کا تھا، تو یہ جائز ہے۔ اگر یہ بھی کہے کہ کچھ اصفہانیوں میں سے فلاں برائی پائی جاتی ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اگر یہ کہے کہ تمام شیرازیوں اور اصفہانیوں میں فلاں برائی پائی جاتی ہے تو بلا شبہ یہ حرام ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس نے ان شہروں میں رہنے والے تمام لوگوں کی غیبت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شہر کے اکثر لوگوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے تو یہ بات خلاف احتیاط ہے، بلکہ اس کے حرام ہونے کا بھی قوی امکان ہے۔ صفحہ 132۔ غیبت کا کفارہ اور اس کی توبہ۔ چونکہ غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اپنے کیے پر پشیمان ہو، کیونکہ اس نے اپنے خدا کی مخالفت کی، اور دل سے پشیمان ہونے کے بعد زبان سے استغفار کرے اور ارادہ کرے کہ دوبارہ ایسے گناہ کی طرف نہیں بھٹکے گا۔ جیسا کہ کچھ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کا غیبت کرنے والے پر حق بن جاتا ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو اس سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ سے اس سے راضی کر لے، جس طرح اس نے اس کی غیبت کی ہے اس کے مقابلے میں اسے نیکی سے یاد کرے، یعنی اس کی تعریف کرے، تو بہتر ہے ایسی صورت میں جب کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے وہ مر چکا ہے یا
اس تک رسائی ممکن نہیں، یا معافی مانگنے کی صورت میں دوری اور ناراضگی کا خدشہ ہے، مثلا وہ غیبت کی باتوں سے بے خبر ہے اور ان کے سننے سے غضبناک اور ناراض ہو جائے گا اور معافی مانگنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں خدا سے اس کی مغفرت طلب کرنا چاہیے اور خدا سے التجا کرنا چاہیے کہ اے پالنے والے اس شخص کو خوشنود کر دے، جیسے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 39 میں اور سوموار کے روز کی دعا میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ صفحہ 133 وہ مواقع جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے۔ بعض مواقع پر فقہا غیبت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، یہاں شیخ نے جو کچھ مقاصد محرمہ فرمایا ہے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس شخص کی غیبت کرنا جس کا گناہ چھپا ہوا نہ ہو بلکہ آشکارا ہو، مثلا کوچو بازار میں کھلم کھلا شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیے شراب پیے، چنانچہ روایت میں ہے مقاصد محرمہ صفحہ 27 جلد نمبر 4۔ جب کوئی گناہگار آشکار گناہ کرتا ہے تو وہ قابل احترام نہیں ہے اور اس کی غیبت حرام نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں مقاصد محرمہ صفحہ 27 جلد نمبر 4 میں کہ جو کوئی شرم و حیا کی چادر اتار پھینکے، یعنی اسے لوگوں کے سامنے گناہ کرنے میں حیا نہ ہو تو اس کی غیبت نہیں ہوتی، یعنی اس کی غیبت حرام نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ وہ گناہ جو کھلم کھلا کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے غیبت جائز ہو جاتی ہے، لیکن وہ گناہ جو پوشیدہ طور پہ کیے جاتے ہیں ان کے باعث غیبت کا جائز ہونا معلوم نہیں ہے۔ اگرچہ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری گناہ پوشیدہ گناہ سے زیادہ شدید ہو تو اس کے ذکر میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ احتیاط اس کے ترک کر دینے میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آشکارا گناہ کرنے والے کی غیبت اس صورت میں جائز ہے کہ جبکہ اس نے خود اپنے گناہ کا اقرار کیا ہو، لیکن اگر وہ اپنے عمل کا کوئی صحیح عذر پیش کرے تو اس کی غیبت جائز نہیں ہے۔ مثلا اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں شراب کو دوا کے طور پر اور مرض کے علاج کے لیے پیتا ہوں اور میں ایسے شخص کا مقلد ہوں جو اس صورت میں شراب پینا جائز سمجھتا ہے، یا مثلا ماہ رمضان میں دن میں کھانا کھانے کے لیے یہ عذر پیش کرے کہ میں مریض ہوں یا مسافر ہوں یا دوسرے قابل قبول عذر رکھتا ہوں، یا مثلا ایسا شخص جو گناہ کرتا ہو اور ظالموں سے تعاون کرتا ہے اور اپنے عمل کے لیے کوئی عذر تراش لیتا ہے، بشرط یہ کہ اس عذر سے کھلم کھلا برائی نہ ہو، اور احتیاطاً اس شخص کی غیبت نہیں کرنی چاہیے جو کسی دوسرے اجنبی شہر یا محلے میں وہ گناہ کھلم کھلا کرتا ہو۔ نمبر 2، اگر مظلوم اپنے اوپر کیے ہوئے ظالم کے ظلم کی شکایت کرے تو اس میں کوئی مضائقہ اور غیبت نہیں ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 39 میں کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالم سے انتقام لیتا ہے اور جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن پر ظلم ہوا ہے اور ان پر ہونے والے ظلم کی تلافی کرتے ہیں، یعنی ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، ان پر کوئی عذاب اور عتاب نہیں ہے۔ ظالموں سے بدلہ لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، دراصل گناہ ان لوگوں کے لیے اور عذاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور کسی سبب اور دلیل کے بغیر حد سے گزر جاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خداوند عالم سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں کہ خداوند عالم برائی کو آشکارا کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ مظلوم ہو تو ظالم کی برائیوں کو آشکار کر سکتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا اظہار ایسے شخص کے سامنے کرے جس سے اس سے عدل و انصاف کی امید ہو، لیکن اگر کوئی جانتا ہو کہ اس شخص سے کوئی انصاف نہیں ہوگا یا وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو اس سے ظالم کی شکایت نہ کرے اور اس کے سامنے ظلم کا ذکر بھی نہ کرے۔ نمبر 3، مشورہ طلب کرنے والے کو نصیحت۔ جب کوئی مسلمان کسی ایسے معاملے میں جو کسی مخصوص شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ اس شخص کا کوئی ایسا عیب جانتا ہے کہ اگر وہ بیان نہ کرے تو معاملہ طے ہو جائے گا اور وہ مسلمان زحمت اور خسارے میں مبتلا ہو جائے گا، اسی لیے در حقیقت اس کو یہ عیب نہ بتانا اسے مصیبت میں مبتلا کرنا اور اس کے ساتھ خیانت ہے، تو اس صورت میں اس شخص کا بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ اس مسئلے میں احتیاطاً 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ اس شخص کا عیب اس صورت میں بیان کرے کہ جب نہ کہنے سے نقصان زیادہ ہو، اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی مشورہ کرنے والے کے نقصان سے زیادہ اس شخص کی بے عزتی اور رسوائی کا نقصان ہو جس کا عیب بیان کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا عیب بیان کرنے سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کے عیب کا ذکر کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس معاملے کے نقصان سے بچنے کے لیے اس عیب کو ذکر کرنے پر مجبور ہو،
اگر عیب کا ذکر کیے بغیر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مثلا اتنا ہی کہے کہ مجھے اس معاملے میں بہتری نظر نہیں آتی اور اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، نہیں انل منکر کی نیت سے کہ جبکہ اس کی تمام شرائط موجود ہوں غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا کوئی فعل قبیح دیکھے اور یہ احتمال ہو کہ اس کی غیبت کرنے سے وہ اس کام کو ترک کر دے گا تو غیبت جائز ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس برے فعل پر مصر ہے، لیکن اگر یہ گمان ہو کہ اس نے شاید اس فعل کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا ذکر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح گزشتہ مسئلے کے مانند غیبت کرنے کا نقصان اور اس برے فعل کی خرابی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اگر اس مسلمان کی رسوائی کا نقصان اس برے فعل کے انجام کے نقصان سے زیادہ ہو جسے وہ انجام دیتا ہے تو اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کی بات کا یقین ہی ہو کہ غیبت کرنے سے وہ شخص اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا گناہ دیکھا جائے تو اس کے مثبت پہلوؤں کو پیش نظر رکھے اور غلط پہلوؤں سے صرف نظر کرے۔ اگر اس کا گناہ ہونا قطعی نظر آئے، اسے صحیح سمجھا ہی نہ جا سکے، تو ایسی صورت میں جبکہ اس مسلمان نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہو اور دوبارہ اسے نہ کیا ہو تو اس کے اس گناہ کا ذکر کرنا حرام ہے، اور اس طرح اسے روکنا یا سرزنش کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نہیں انل منکر کا مقصد گناہ چھوڑ دینا ہے، اور جب کوئی خود ہی گناہ چھوڑ دے تو پھر اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نے گناہ نہ چھوڑا ہو بلکہ اس طرح انجام دیتا رہا ہو کہ اس صورت میں پوشیدہ گناہ کو دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور نقل کرنا حرام ہے، اسے نہیں انل منکر کی تمام شرائط پیش نظر رکھتے ہوئے روکنا چاہیے، اور اگر نہ رکے اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کا گناہ دوسروں سے بیان کرنے پر اسے چھوڑ دے گا تو اس صورت میں اس کا گناہ بیان کرنا جائز ہے، لیکن اس شرائط کے ساتھ کہ اس کا گناہ کا چھوڑنا اس مسلمان کی بے عزتی اور رسوائی سے زیادہ اہم ہو۔ جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں انل منکر کی خاطر کسی مسلمان کی غیبت اسی صورت میں جائز ہے جب وہ مسلمان اس گناہ پر اصرار کر رہا ہو، اسے روکنے سے باز نہ آتا ہو، اس گناہ کا نقصان اس کی بے عزتی اور رسوائی سے زیادہ ہو، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کی غیبت کی جائے تو وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا، اور اگر مذکورہ 4 شرائط میں سے ایک بھی کم ہو تو اس کی غیبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، ایسے شخص کا عیب ظاہر کرنا اور اس کی غیبت کرنا جو خود کو گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہو، خود کو بھی گمراہ کر رہا ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہو، خدا کے دین میں بدعت کو رواج دینے والا ہو، اس مقصد سے کہ لوگ اس سے فریب نہ کھائیں اور اس کے جال میں نہ پھنسیں، اس کی غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، جس گناہ گار نے کوئی روایت بیان کی ہے یا کسی بات کی گواہی دی ہو اس نیت سے کہ اس کی غیبت کرنا کہ لوگ اس کی گناہ سے واقف ہو جائیں اور اس کی بات کا اصول قبول نہ کریں، جائز ہے۔ نمبر 7، کسی شخص کے ایسے عیب و نقص کا ذکر کرنا جس سے وہ مشہور اور معروف ہوا ہو، جیسے آمش جسے کم دکھائی دیتا ہو اور آنکھوں میں ہمیشہ پانی جمع رہتا ہو، بہنگا، لنگڑا وغیرہ، لیکن اس طرح کا مقصد اس کا عیب بیان کرنا نہ ہو بلکہ صرف اس کی شناخت منظور ہو، اور وہ شخص بھی ان القاب سے ناخوش نہ ہوتا ہو، تب تو جائز ہے، ورنہ ان سے اجتناب کر کے کسی دوسرے طریقے سے اس کی شناخت کرانی چاہیے۔ نمبر 8، کسی ایسے شخص کی بات کی تردید کرنا جو کسی خاندان یا نسل سے اپنے تعلق کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو، کیونکہ نسلوں اور خاندانوں کی حفاظت کا خیال مدعی کی رسوائی کی نقصان سے زیادہ اہم ہے، اس لیے جائز ہے۔ نمبر 9، کتاب کشف الریبہ میں بعض فقہا سے نقل کیا گیا ہے کہ جب 2 آدمی کسی شخص کا گناہ دیکھیں اور اس کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے ذکر کریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ کہنے والا سننے والے سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہے جو سننے والے کی نظر سے پوشیدہ ہو، بلکہ جو بات اس نے خود بھی دیکھی ہے وہی دوسرے سے کہتا ہے، اور شہید ثانی نے فرمایا کہ ایسی بات چیت کو بھی اس صورت میں ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے جبکہ یہ خیال ہو کہ سننے والا اسے فراموش کر چکا ہے یا یہ خدشہ ہو کہ اصل واقعہ مشہور نہ ہو جائے۔ شیخ انصاری تابصرہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا اس گناہ کا ایک دوسرے سے ذکر کرنا اگر اس شخص کی ملامت اور عیب جوئی کے لیے ہو تو حرام ہے، ورنہ جائز ہے۔ بطور کلی جب بھی کسی مومن کی غیبت کرنے کی مصلحت اس کی بے عزتی کے اور بے حرمتی کے نقصانات سے زیادہ ہو، جیسے اپنے معاملات میں گواہی دینا، تو غیبت جائز ہے۔ صفحہ نمبر 140، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے،
اسی طرح غیبت کا سننا بھی تمام فقہا کے نزدیک قطعی حرام ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک الوسائل کتاب حج باب 136، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں آتا ہے۔ فرمایا کشف الربیہ میں کہ غیبت پر کان لگانے والا غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مستدرک کتاب حج باب 136 میں کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا کفر کے برابر ہے، اور غیبت سننا اس سے خوش ہونا شرک کے برابر ہے۔ وہ روایات جو مومن کی شان میں وارد ہوئی ہیں، ان کی طرف رجوع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا احترام کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، اس کی بے عزتی اس کا خون بہانے کے برابر سمجھتے ہیں، اس کا راز فاش کرنے کو دردناک عذاب کا سبب قرار دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیبت کا سب سے بڑا رکن اور مومن کی توہین کا سبب سننے والا شخص ہوتا ہے، کیونکہ اگر سننے والا نہ ہو یا سننے کے لیے تیار نہ ہو تو غیبت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب یہ دیکھے کہ کوئی شخص کسی مومن کی غیبت نقل کر رہا ہو تو اسے نہ سنے بلکہ اس کی رد کرے، اور اسی طرح اس مومن کی نصرت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس میں کہ جس کسی کے سامنے اس کے مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو اور اس کے لیے اس کی حمایت کرنا ممکن ہو، بس وہ اس کی حمایت کرے تو خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر اس نے ممکن ہوتے ہوئے اس کی یاوری نہ کی تو خدا بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی نصرت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے ساتھ اس غیبت کے سلسلے میں جو کسی مجلس میں ہوتی ہے یا اس طرح نیکی کرتا ہے کہ اس کے عیب کو بے عیب ظاہر کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، تو خدا دنیا اور آخرت کی ہزاروں قسم کی برائیاں اور شر اس سے دور کر دے گا۔ اگر وہ شخص ممکن ہوتے ہوئے قدرت کے باوجود غیبت کو رد نہ کرے تو اس کا گناہ غیبت کرنے والے کے گناہ سے 70 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ غیبت سننے کا گناہ جس نے غیبت سن کر اس کی تردید نہ کی، خود غیبت کرنے والے کے گناہ سے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومن اور دوسرے لوگ جو غیبت سنتے ہیں انہی کی وجہ سے اس میں غیبت کرنے کی جرات پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ غیبت کو رد کرنا غیبت سے روکنا ہے، اور جس شخص نے غیبت کی ہے غیبت کو سن کر خاموش رہنا اس کی مدد کرنا ہے۔ بس اگر دنیاوی عیب ہو تو کہے کہ یہ عیب نہیں ہے بلکہ عیب وہ باتیں ہیں جنہیں خدا نے عیب قرار دیا ہے اور جس سے روکا ہے۔ اس میں اپنے بھائی سے ایسی بات منسوب کرنا بھی شامل ہے جس کو خدا نے عیب نہیں جانا، یعنی تیرا غیبت کرنا عیب ہے، اور اگر وہ دینی عیب ہو، مثلا اگر کوئی مومن کا کوئی گناہ بیان کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے مثبت پہلوؤں کو پیش کرے، یعنی اس کا صحیح عذر پیش کرے۔ اگر عذر پیش کرنا اور صحیح وجہ بتانا ممکن نہ ہو تو کہے کہ مومن معصوم نہیں ہوتا، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتا ہے، ممکن ہے، اور اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اسے سرزنش یا رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہاری ملامت اور سرزنش اس مومن کی گناہ سے زیادہ ہو۔ جان لیجئے کہ صورت میں غیبت سننا حرام ہے، اس کو رد کرنا اور مومن کی حمایت واجب ہے۔ جب ان 10 موارد میں سے کوئی موارد پیش نہ آئے جن پر غیبت کے جائز ہونے کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس لیے غیبت کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ یہ جان لے کہ غیبت 10 استثنائی موارد میں سے ہے، ایسی صورت میں اس کا سننا جائز ہے اور اس کو رد کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسرا، اسے جبکہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ غیبت ذکر شدہ موارد میں سے نہیں ہے، پھر اس کا سننا قطعی حرام اور حتی الامکان اس کا رد کرنا واجب ہے۔ تیسرا یہ کہ جب بھی احتمال ہو کہ یہ غیبت کے جائز ہونے کے موارد سے متعلق ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں موازنہ کرے، اس غیبت کو نہ سننے، رد کرنے بلکہ مومن کی حمایت کا غیبت کرنے والے کی عزت بچانے سے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ جائز موارد ہو اور گناہ نہ ہو۔ مثلا غیبت کرنے والے سے کہے کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس عیب کی وہ کوئی مناسب اور درست توجیہ بیان کرے۔ صفحہ 144، دو رخ اور دو زبان۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ ورضوان مقاصد محرمہ میں بحث غیبت کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرنے والا ایسا ہو جو اس شخص کے منہ پر کے جس کی غیبت کرتا ہے تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے اس کے عیب و نقصان بیان کرتا ہے، ایسے شخص کا عذاب دگنا ہوگا، اور شروع میں اسے ذو اللسانین یعنی 2 زبانوں والا کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں غیبت سخت حرام ہو جاتی ہے۔ روایت میں کہا گیا ہے
مقاصد محرمہ میں کہ دوغلا آدمی روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔